نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت معزز سامعین کرام، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے حافظ محمد عبدالمجید امجد۔ میں آج جس مسئلے پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عورتوں کا مقام اور ان کی حرمت کے حوالے سے۔ آج کیونکہ ہماری سوسائٹی میں جو ایک عام مشہور ہو چکا ہے کہ عورتوں کا مقام اور ان کی حرمت کی عزت اور مقام عورتوں کو میسر نہیں ہے۔ ایز اے مسلمان اللہ رب العزت نے اسلام میں عورتوں کو بڑا اعلیٰ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی حرمت بھی بیان فرمائی ہے اور ان کی چادر اور چار دیواری میں رہنے کا حکم بھی فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے، سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 33 میں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، وَقَرْنَ اور ٹھہری رہو، فی بیوتکن اپنے گھروں میں، ولا تبرجنا اور نہ بے پردہ رہو، تبرج الجاہلیت الاولی جیسے کہ پہلے زمانہ جاہلیت میں پہلے عورتیں جو تھیں وہ بے پردگی اختیار کرتی تھیں۔ واقمن الصلاۃ اور نماز قائم کرتی رہیں، واتین الزکاۃ واطیعن اللہ ورسولہ اور زکوٰۃ ادا کرتی رہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرتی رہیں۔ یہ ایک آیت مبارکہ۔ دوسری آیت مبارکہ جہاں پر اللہ رب العزت نے مسلمانوں مردوں کو بھی اور عورتوں کی بھی فضیلت بیان کی ہے، یہ آیت نمبر 35 ہے سورۃ احزاب کی۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، والقانتین والقانتات اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات اور سچے مرد اور سچیاں عورتیں، والصابرین والصابرات اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات اور خشوع کرنے والے مرد یعنی عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات اور روزہ رکھنے والی مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، والحافظات اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اور اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے مغفرت کرنے کا، اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کرے گا اور ان کے لیے وَأَجْرًا عَظِيمًا اور بڑا اجر ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ دو میں نے آیات مبارکہ کی تلاوت کی۔ تیسری آیات مبارکہ کی بھی ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ تیسری آیت مبارکہ ہے۔ اے میرے نبی، قل لازواجک آپ فرما دیجئے، قل میں نا فرما دیجئے، ازواجی کا اپنی
بیویوں کو، وبناتکا اور اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین اور تمام مومنین عورتوں کو، یدنین علیہن تاکہ وہ اپنی چادروں میں اپنے منہ اور ہاتھوں کو وہ ڈھانپے رکھیں، ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین تاکہ ان کو کوئی پہچان نہ سکے، یعنی ان کو کوئی ستائے بھی نہیں۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بڑا رحیم ہے اور غفور بھی ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج ہمارے معاشرے میں بہت چونکہ عورتوں کے حوالے سے بہت جو ہے نا جی یہ غلط فہمی چل رہی ہے کہ عورتوں کے مرد حقوق نہیں دیتے۔ بات یہ ہے، میں ان عورتوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، دیکھیں آپ کے کیسے حقوق کوئی پورے کیسے نہیں کر سکتے، کون مرد نہیں کر رہا؟ دیکھیں مرد صبح سے نکلتا ہے، شام کو وہ محنت مزدوری، سورج کی تپش میں مزدوری کر کے بڑی گرمی میں اپنے آپ کو جسم گرمائش میں تپا کے اور پتہ نہیں کیسے آج کی اس شدید ترین گرمی میں محنت کر کے آپ کے لیے وہ کھانا مہیا کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، دھوپ میں کڑتا ہے، جلتا ہے، سکڑتا ہے، خون جلاتا ہے، تو آپ عورتیں گھر میں آرام کرتی ہیں۔ ابھی بھی آپ کا شکوہ ہے کہ ہمیں حقوق حاصل نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے آپ کی پاک دامنی بھی بیان کی اور حقوق بھی بیان کی ہے۔ معزز سامعین کرام، میرے دیکھنے والی بہنیں، دیکھیں آپ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی مثالیں دیتی ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ تو ساری زندگی انہوں نے پردہ نہیں اتارا، جبکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الشباب النساء شباب اہل الجنہ، کہ میری جو فاطمہ ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ تو اگر آپ جنت چاہتی ہیں تو کم از کم بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ کا کم از کم جو انہوں نے احکام، جیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے ویسے زندگی گزاریں آپ۔ اب آپ کہتی ہیں کہ ہمیں سٹیٹس نہیں مل رہا، ہماری مرضی کی زندگی نہیں مل رہی، تو بتائیں، میں ان بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو ٹک ٹاک بناتی ہیں، جو اپنے آپ کو بے پردہ کر رہی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں ان عورتوں کو، جہنم میں میری امت میں سے سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی، انہوں نے کپڑے تو پہنے ہوئے ہوں گی پر وہ ننگی ہوں گی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون عورتیں ہوں گی؟ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سے بعض عورتیں ایسے ہوں گی جو دیکھنے میں تو انہوں نے لباس پہنا ہوا ہوگا پر وہ اتنا ٹائٹ ہوگا، اتنا جناب ہلکا ہوگا، اتنا جالی دار ہوگا کہ ان کا جسم بھی اندر سے نظر آ رہا ہوگا۔ تو جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو یہ حکم دیا ہے۔ اب یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے۔ آپ کہتی ہیں کہ ہمیں حق نہیں ملتا، اللہ نے تو آپ کے حقوق ادا کر دیے ہیں۔ زمانہ جاہلیت پڑھ کے دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، لڑکیوں کو تو مار دیا جاتا تھا۔ تو اللہ نے تو آپ کی جو ہے وہ حقوق ادا کیے ہیں، آپ کو وراثت سے حصہ ملا گیا ہے، تو اور ایک حصہ نہیں ملا گیا، 2 حصے ملے گئے ہیں، ایک والد کی طرف سے بھی حصہ ملا گیا ہے اور مرد کی طرف سے بھی حصہ ملا گیا ہے۔ آپ پھر بھی شکوہ کرتی ہیں کہ ہمیں حقوق حاصل نہیں ہے۔ آپ روڈوں پر چلتی ہیں حقوق مانگنے کے لیے، آپ حق مانگنے کے لیے عدالتوں کا رخ کرتی ہیں۔ میں ان بہنوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک میں نے کلپ دیکھا تھا کہ ایک عورت کہتی تھی کہ مردوں کو تو 72 حوریں ملیں گی، ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کی نیک بندیوں، یہ تو پڑھو، اللہ کا دین تو پڑھو۔
آپ 72 حوروں کو بات کرتی ہیں، وہ تو 72 حوریں ایک اگر مرد کو ملیں گی تو دیکھیں اللہ نے آپ کی کیسا مقام عطا کیا ہے کہ آپ ان 72 حوروں کی سردار ہوں گی۔ اگر ایک مرد کو 72 حوریں ملیں گی یا 70 حوریں ملیں گی تو ان 70 یا 72 حوروں کی آپ سردار بنیں گی۔ یہ تھوڑا مقام ہے آپ کے لیے، اور کیا مقام ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دے۔ وراثت سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں بھی، دنیا میں بھی حق رکھا ہے اور آخرت میں بھی حق رکھا ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا اللہ تعالیٰ سے آپ لینا چاہتی ہیں؟ تو ایسا کردار پیدا کیجیے اس معاشرے میں کہ نعرہ تو ہم لگاتے ہیں کہ ہم بی بی فاطمہ کو ماننے والی ہیں، کم از کم بی بی فاطمہ والا کردار تو اپنائیں، چادر اور چار دیواری کو، تقدس کو پامال تو نہ کریں۔ رسول پاک، نبی پاک سرور کونین، تاجدار مدینہ، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے جنت ماں کے قدموں نیچے ہے۔ ایک عورت نے سوال کیا کہ ایک ولی کامل آدمی سے، تو وہ کہتی ہے کہ نبوت تو مرد کو ملی گئی ہے، نبوت تو مرد کو ملی گئی ہے، عورت کو نبوت نہیں ملی گئی۔ تو کیا خوب اس ولی کاملہ نے جواب دیا کہ نبی بھی تو عورت نے ہی پیدا کیا ہے۔ نبی کو کس نے پیدا کیا؟ نبی ہی عورت کے بدن مبارک سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ تھوڑا مقام ہے عورت کا۔ ولی بھی تو عورت نے ہی پیدا کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو کس نے پیدا کیا تھا جبکہ آپ کے باپ نہیں تھے؟ ایک عورت نے پیدا کیا تھا، حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ۔ اتنا عورت کا مقام، اللہ رب العزت نے عورت کو مرد کی دل کی جانب سے بائیں پسلی سے نکالا ہے۔ یہ تھوڑا مقام ہے، مرد کے جسم سے، ایک جسم سے نکالا ہے اس کو اور عزت و حرمت عطا کی ہے۔ ابھی میری مائیں بہنیں کہتی ہیں کہ ہمیں حقوق حاصل نہیں ہے، اور یہ تو معاشرے کی غلطی ہے۔ اللہ نے تو حقوق دے دیا ہے آپ کو، صرف آپ صبر سے مطمئن ہو کر چادر اور چار دیواری کو، تقدس کو پامال مت کریں، اپنے حقوق پر دیکھیں بھی ہمیں کیا اللہ نے حق دیا ہے۔ اسلام کو پڑھیں، دین محمدی کو پڑھیں تو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے کتنے حقوق ہیں۔ مرد سے بھی زیادہ اللہ نے آپ کو حقوق دیے ہیں۔ بے شک یہ قرآن مرد پر نازل ہوا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مرد تھے، پر فضیلتیں اللہ نے قرآن میں عورتوں کی بھی بڑی بیان فرمائی ہے۔ امید میں کرتا ہوں کہ میرا یہ پیغام میری ماؤں بہنوں کو، ان کے دلوں پر اثر کرے گا، ان کے ذہنوں پر اثر کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔